بسم الله الرحمن الرحيم تو ایک تو یہ ہوا اور ایک میں آپ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے ذمہ ہے آپ بھائیوں کی خدمت میں کچھ عرض کرنا. میرے بھائیوں، ہم کس قدر بے ادب ہو گئے اور بے احترامی ہم نے شروع کر دی. اللہ کے نبی جہاں فرشتے بھی دم نہیں مار سکتے وہ کیا کہ عین مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں، یہاں سے گئے ہیں حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے گئے تو ہے وہ اپنے نبی کے دربار میں. تو جہاں کوئی محبوب کے پاس جائے تو اس کی پوری توجہ تو محبوب کی طرف ہونی چاہیے، اور اگر محبوب کے کمرے کی مختلف چیزوں کی طرف ہو اور محبوب کی طرف دیکھے گی نہ تو محبوب یہ کہے گا کہ یہ شخص اپنی محبت میں کامل نہیں، یہ ناقص ہے. تو جب مواجہ شریف جانتے ہیں، مواجہ کہتے ہیں اس جگہ کو کہ جہاں نبی کی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ میت کا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، قبلے کی طرف ہوتا ہے. تو جہاں یہ مواجہ شریف ہے یہ وہ جگہ ہے کہ اندر حضور کی قبر ہے اور یوں کعبہ ہے. تو حضور اکرم علیہ السلام قبلے کی طرف ہے. تو جاتے ہیں ہمارے حجاج کرام اور جناب صدیق اکبر کے مواجہ پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں اور موبائل انہوں نے جناب خان کیے ہوئے ہیں، لائٹنگ ہو رہی ہے، تصویریں دے رہے ہیں. ایک ہمارے بزرگ نے کہا کہ میں نے آپ میں روشنی حضرت سے پڑھتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھا کہ آپ پریشان ہیں، تکلیف کی تلاش. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ خوش نہیں اور آپ کو تکلیف ہے، آپ لوگ پریشان ہیں. فرمایا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ جو لوگ عبادت کے لیے جہاں پر آئے اور حاضری کے لیے جہاں پر آئے، مجھے سلام پیش کرنے کے لیے آئے، جب میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کی کیمرے آن کر کے تصویریں دی جا رہی ہیں اور ایک دنیا دارانہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، تو اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. جو عاشق ہیں وہ اپنے محبوب پر نظر کرتے ہیں، ان کے محبوب کے مکان کی چادر و دیوار پر اور نقش و نگار پر ان کی نظر نہیں ہوتی. اس سے مجھے سخت تکلیف ہوتی. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار ان کی عمریں دی تو آمین. جہاں حالات نہیں اللہ حالات پیدا کرتا. آمین. آج میں نصیحت کر رہا ہوں آپ کو، وہاں جا کر یہ حرکتیں کبھی نہ کریں. نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے اور حضور کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. آپ کا کام ہے کہ وہاں نماز پڑھیں، وہاں جا کر آپ روزے رکھیں اور سنت کے مطابق مواجہ شریف پر کھڑے ہو کر سلام پڑھے. یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ صحابہ کرام آتے تھے، آپ کی زندگی میں سلام کرتے تھے. اللہ نے اس سلام کا دروازہ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی کھلا رکھا اور آپ کو حیات عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی. ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے جسم مبارک کے ساتھ آپ کی روح مبارک کا تعلق ہے اور ہم زیادہ نہیں جو حدیث میں آیا اتنا ہی مانتے ہیں. جب کوئی قبر شریف پر، یہ نہیں کہ ہر جگہ سے، قبر شریف پر جا کر، مواجہ شریف پر جا کر آپ کو سلام کہتا ہے قبر پر، تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے امتیوں کی کہ اللہ کے نبی اپنے خود امتیوں کے سلام کا جواب دیں. یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو سب
बिछाई जाती है, फिर उस पर तोते बिछाए जाते हैं। तो वो ये समझते हैं कि पीर साहब हमारे दस्तों की वजह से तालाब से बच जाएंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। उनकी जिंदगी में ये मोहब्बत है कि दस्ते बिछाती है, अली वहाँ पर बिछाती, कोई वहाँ पर बिछाती, देखने में ये मोहब्बत है। मेरे भाई, असल में ये उस पीर के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी है। अगर ये मोहब्बत की अलामत होती तो हज़रात सहाबा किराम खुद पीछे जाके अपने प्यारे नबी के लिए, अगर आपने सहाबा किराम में आपकी कब्र के अंदर कोई गद्दा नहीं रखा, कोई रूई नहीं बिछाई, कोई वहाँ पर नहीं किए, बाल कपड़ों को आप आते जाते देखते हैं तो वहाँ पर बाकायदा ऐसी पत्थर लगे हुए हैं। जब दफन करते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े गद्दे हुई और फालीने बिछा कर उनको रखते हैं। तो मेरे भाइयों, वहाँ जाकर अगर कोई राहत मिलेगी इंसान को तो अकीदा अपना मजबूत की सुन्नत की बरकत से मिलेगा। बेशक। और अगर हुजूर की सुन्नतों को हम छोड़ देंगे, मैं वल्लाह कहता हूँ कि कोई ताकत भी हमें खुदा के अज़ाब से बचा नहीं सकती। बेशक। यही वजह है कि जब मय्यत के अहकाम का जिक्र आता है तो उसमें ये भी बात शामिल है कि जो मर्द है उसके लिए तो 3 कपड़े हैं, एक कमीज है और 2 चादरें हैं मर्द के लिए। तो कितना बड़ा वो आलिम फाजिल क्यों न हो, कितना बड़ा हाफिज कारी क्यों न हो, लेकिन याद रखिए और कितनी पगड़ी मौत के न रखता हो अपनी जिंदगी में। तो अब जो 3 कपड़े न, यही 3 कपड़े नबी करीम से पहले दिए। बेशक। 3 कपड़े। अब अगर कोई शख्स अपनी तरफ से ये कहे कि हमारे हजरत ये दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और ये जो पगड़ी बांधा करते थे, दस्तार बांधा करते थे, तो हम अपने हजरत को जहाँ वो चीज पहनाएंगे बगैर बाजू के और 2 चादरों में दफन करेंगे तो पगड़ी भी हजरत के सर पर बांधेंगे ताकि पगड़ी अच्छी लगे। मैं आपको मस्जिद में कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कि जो शख्स पगड़ी का इजाफा भी करेगा वो भी अल्लाह के यहाँ मुजरिम होगा, क्योंकि ये अपनी तरफ से चीज बढ़ने वाली बात है। अगर पगड़ी ऐसी चीज होती तो सहाबा किराम अपने नबी की तरफ पर भी अपने शामिल कर देते। अगर सहाबा किराम ने पगड़ी उसमें शामिल नहीं की, 3 कपड़े थे, 2 चादरें और एक कमीज बगैर। याद रखिए उस पीठ पे से चाक किया होता है, उसके बाजू नहीं होते। तो सहाबा किराम ने कोई 3 चीजें उसको की और ज्यादती नहीं की। तो हम अपनी तरफ से जो भी ज्यादती करेंगे, याद रखिए कि इस्लाम में सहरो वज़न को दावत देने वाली बात है। हमें चाहिए कि हम मजबूत तरीके कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोई इजाफे न करें। ये बिदअत है और खुराफात है, इससे अल्लाह नाराज होते हैं। एक सहाबी थे, आप हजरत को जाते हैं, बड़ी खुशी के साथ बदले में बुलाए, भाई बदना हो रहा, आप भी आ जाए। तो हजरत ने चूंकि पहले ही बदना कराया होता है तो वो सोचते हैं चलो नया बदना देख कर आ जाए। तो बदले की दावत होती है तो वहाँ हम बड़ी खुशी खुशी जैसे बदना होगा और लड्डू नसीब हो रहे। तो अल्लाह के नबी सहाबा किराम को इतना एक माथा शरीयत मुतहरा की पैरवी का कि वो बड़े से बड़े आदमी को कभी नहीं काटते थे, 7 बात कहते थे। एक सहाबी से किसी ने कहा कि हजरत आज हमारे बच्चे का खतना हो रहा है तो आप भी तशरीफ लाएं उस खतना में। तो अंदाजा करना है कि उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, बल्कि अपनी एक
صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ بھائی نہ ہم آپ کے سامنے میں کبھی شریک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہم نے جو حضور کے ساتھ زندگی گزاری تو حضور کی پوری زندگی میں ہم کبھی بھی ادنے میں نہیں جایا کرتے تھے، اور ہم نے کبھی وہاں پر دعوت نہیں اڑائی اور کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ تو صحابہ کرام اگر یہ کہتے کہ ایسا حضور کے زمانے میں ہم نے کبھی نہیں کیا اور ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یاد رکھیے اسے نہ کرنے کے اندر خیر ہے۔ بے شک جبکہ ہم اللہ کے کریں گے تو اللہ کی ناراضگی میں آئیں گے۔ حضور سے بڑھ کر کوئی ایمان اور مقتدا نہیں۔ بے شک جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا آگے بھی رکھیے، تو حضور اکرم علیہ السلام کو پکڑ پھوڑ کر پھر جب رکھا گیا اس قبر میں، جب رکھا گیا تو 4 آدمی تھے آپ کو پکڑ کے رکھنے والے۔ یہ 4 کا میں لفظ کیوں بتا رہا ہوں بار بار کہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا اپنے قبرستان میں اگر 4 چوتھا لگے تو اسے کہنا آپ ایک طرف ہو جائیں، چوتھے آدمی کی گنجائش نہیں۔ یہ من گھڑت بات ہے، ہم کا دن بھر نہیں اٹھاتے ہیں اور ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم دلا تنقید کے بعد کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خود نبی کریم علیہ السلام پکڑ کے دلانے والے 4 افراد تھے۔ بے شک ان میں ہمارے امام اور ہمارے شیخ اور ہمارے مقتدا اور ہمارے پیارے نبی کے پیارے خلیفہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بھی تھے۔ یہ اتنے لقب میں نے تم کو لے کے آج کل تقریب کا دور ہے، بعضوں کو ایسی لعنت ہے اور ایسی بیماریاں لگی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کا نام آئے تو خوش ہوتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کا نام آئے تو خوش ہوتے ہیں، عثمان غنی کا نام آئے تو خوش ہوتے ہیں، اور علی کو اور حسنین کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو انہی کے ہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جب ان کا ذکر آتا ہے تو ان کی سینے تنگ ہو جاتے ہیں۔ میرے پیاروں سے کتنا ہمارے نبی کے پیارے تھے، بے شک ہمارے نبی کے بھائی تھے، بے شک حسنین حضور کے نواسے تھے۔ بے شک اگر یہ تقریب دیں گے ہم محبت کی اور عدم محبت کی، یاد رکھو یہ بھی صحابہ کرام کی سنت کے خلاف ہوگا۔ ہم امام کو مانتے ہیں اور بس ایسے لوگ ہیں، ہم تمام کا احترام کریں بے شک اور تمام کے ساتھ ہماری انشاءاللہ محبت ہوگی۔ انشاءاللہ 4 آدمی اتارا، 4 آدمی اگر اتارتے ہیں تو اس کا اعتراض کرنے والا پردے چلنے کے جاہل آدمی ہے۔ یہ میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہاں ایک مقرر کو ہم نے محرم الحرام میں بلایا، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ نوجوان ہے ہماری تقریر کو ہوتی ہے ایسی بیچاری وہ چیوٹی کی چال چلنے والی تقریر ہوتی ہے، جیسے چوٹی چلتی ہے بیچاری سوچ کے، تو وہ اچھے مقرر تھے۔ میں نے ان کو تحقیق کر کے کہا کہ ہمارے اشتہار کا عنوان آپ دیکھیں، یہ عنوان بتا رہا ہے کہ ہم فضائل حسنین کو بھی بیان کرنا چاہیے، اور الفاظ دین کا بیان تو سارے سال ہوتے ہی رہتا ہے، لیکن حسنین کا بیان ان کی فضائل تو آپ نے یہ بھی بیان کرنے ہیں۔ میں آپ کو بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، شاید آپ کو بھی میری باتوں سے اختلاف ہو، یہ اختلاف ہو آپ کو 1000 دفعہ، لیکن جو چیز اکابر سے ہمیں ملی اسی کی ہم پیروی کریں گے، آپ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ بے شک میرے بھائیوں، میں نے کہا دیکھو یہ فضائل حسنین آپ احادیث میں اور ہماری سنن کی کتابوں میں پیارے حسن اور حسین جو فضیلت صحابہ کرام نے بیان کی، جو فضیلت حضور نے بیان کی، اور جو ان کے واقعات ہماری کتابوں میں آئے، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ دائیں بائیں نہ ہوں، آپ میرے مقرر ہیں تو ہمارے اس جلسے کا جو عنوان اور اشتہار ہے اس کے مطابق اپنی تقریر کریں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، وہ بات
ظالمانہ طریقے سے شہید کیا تو شہید ہو گئے. پوری تقریر کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، ان کے فضائل بیان کی، لیکن حسنین کریمین کے فضائل کی طرف ایک انگلی کی آگے نہیں بڑھے. اب میں جلسے کے دوران اگر ان کو پوچھتا تو پھر آپ بھی کہتے ہوں کہ دیکھو جی مہمان تھے ان کی عزت نہیں کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریر جو ہم کر رہے ہیں ادب میں، تعظیم میں، محبت میں، یہ تقریر اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف ہے. نبی کریم علیہ السلام ایمان لانے والے چار ابتدائی آدمیوں کا ذکر ہوتا ہے. ان میں پہلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور تیسرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھے حضرت میں بھول گیا. تو ان میں جو ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے ان میں نبی کریم علیہ السلام کے غلام حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور چوتھی ان میں ہماری ہماری سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. چار آدمی وہ ہیں کہ ہماری تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ اولین طور پر اسلام قبول کرنے والے تھے. سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. اب جب اختلاف ہوا روایات میں تو ہمارے اکابر فقہائے کرام بہت سیانے ہیں، بہت سمجھدار ہیں. اب ہم جیسے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ یہ چار پہلے پہلے ایمان لانے والے ہیں، تو یہ کیا بات ہے چار ایمان لانے والے؟ تو ان میں پہلے ایمان کون لایا؟ یہ بتانے آپ نے چاروں کو کہا یہ ایمان لانے والے ہیں، تو بڑی طور پر تو تعارض ہوا. اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر پہلے ایمان والے ہیں، یہ روایت بتاتی ہے کہ حضرت زید، حضرت علی اور سیدہ خدیجہ یہ پہلے ایمان لانے والوں میں نہیں ہیں. تو جنہوں نے یہ کہا کہ سیدہ خدیجہ سب سے پہلے اسلام لائیں تو باقی کی نبی ہوتی ہے کہ باقی بڑی طور پر اسلام قبول کرنے والے نہیں تھے. تو ہمارے امام حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام صاحب کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے 7 یا 8 صحابہ کرام کو، جن صحابہ کرام پر حضور کی نظریں پڑی اور ان کی نظریں حضور کے چہرے انور پر پڑی، 7-8 صحابہ کی اپنی آنکھوں سے زیارت ان کے پاس بیٹھے. ابو حنیفہ کچھ معمولی آدمی نہیں تھے، بہت صحابی کی زیارت کی تابعی پر گیا. یہ کتنی بڑی خوشی بات ہے. ان سے کسی نے کہا کہ روایات میں ٹکراؤ ہے. میری بات آپ سمجھ جی جی یہ تو ٹکراؤ ہے. کسی نے لکھا ہے کہ قرآن پہلے ایمان لایا اور کسی نے لکھا ہے قرآن پہلے ایمان لایا. ٹکراؤ ہے. اس ٹکراؤ کا کیا کریں؟ امام صاحب نے فرمایا ٹکراؤ نہیں، ہم ایسا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جس سے ٹکراؤ نہ رہے. انہوں نے کہا حضرت کو کیسے؟ فرمانے لگے میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے. آپ نے کہا ٹکراؤ ہم ختم کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں تدبیر. ایک ایسا نقطہ بیان کرنا کہ اختلاف روایات کا ختم ہو جائے. آپ نے فرمایا میں وہ نقطہ بیان کر رہا ہوں تدبیر کا کہ اختلاف نہیں رہے گا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا یوں کہو کہ اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ بے شک سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے زید بن اور یوں بہت نوخیز جوانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا
مرتضی ہیں۔ اور ملکوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اختلاف ختم ہو گیا اور ہم نے آپ کو تدبیر دے دیا، ابھی سے کوئی اختلاف باقی نہیں۔ بے شک یہ سب پہلے ایمان لانے والے ہیں، کیا مطلب؟ ملکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت زید، اور نوجوان لڑکوں میں اسلام قبول کرنے والے پہلے علی المرتضی رضی اور اللہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہماری اماں سیدہ خدیجہ تو میرے بھائی اتنی بڑی شرافت ہے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آج ان کا نام لیتے وقت ہمارے اوسان پتا ہوتے ہیں، سانپ چڑھتا ہے۔ یہ سب کا سب رواب اس کی پوری صحبتوں کے اثرات ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، ایسے تمام نبیوں کو مانتے ہیں، سارے رسولوں کو مانتے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ اہل سنت والجماعت تمام صحابہ کرام کو مانتے ہیں، کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اگر کوئی تفریق کرے تو یاد رکھیے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ تو میں بات جہاں سے چلائی وہ ہے کہ میں اب عرض کرنے لگا ہوں کہ صحابہ کرام نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں رکھا، جیسے کہ ہم مٹی کھود کر وہاں رکھتے ہیں ایسے ہی رکھا۔ وہاں پر کوئی بوئی نہیں تھی، وہاں پر کوئی مدینے نہیں بچھائی تھی، وہاں پر کوئی پنکھے نہیں تھے، نہیں، سادہ قبر جیسے ہی ہوتی ہے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمیں بھی ایسے ہی مٹی پر رکھا جاتا ہے جیسے کہ صحابہ کرام نے، ہمارے پیارے نبی کو اس مٹی پر رکھا۔ میرے بھائی تو اب یاد رکھیے کہ جب اس قسم کی کوئی بات نہیں، آپ کا جو وجود اطہر ہے، آپ کا جو جسد اطہر ہے، وہ کتنا تر و تازہ ہے، وہ کتنا تر و تازہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ وہ بھی تر و تازہ ہے، اور جو کفن صحابہ کرام نے دیا تھا وہ بھی کہتے ہیں کہ آج اگر آپ کی قبر مبارک کو کھود کر دیکھیں تو آپ کا کفن اسی طرح صحیح سالم ہے جیسے کہ قبر کرتے وقت، بے شک اور بے آپ کا شک جسد اطہر اسی طرح تر و تازہ ہے، ماشاء اللہ اسی طرح تر و تازہ ہے جیسے کہ قبر کرتے وقت تھا۔ تو ہمارے اکابر نے کیا بات کی کہ حضور اتنی بڑی شخصیت تھے، آپ کے ساتھ اگر کوئی جانور بھی منسوخ ہوا اس کو بھی ہمارے اکابر نے اچھی نظروں سے دیکھا۔ جس قصبہ اردنی پر آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے ہجرت فرمائی تھی، تو جب مدینہ منورہ پہنچے قصبہ پر سوار ہو کر تو آتا ہے خدا کو کہ حضرات انصار ٹوٹ پڑے۔ ان کی خواہش کیا تھی؟ کاش یہ حضور کی جو مٹی ہے یہ ہمارے گھر کے سامنے بیٹھ جائے، ہماری تاریخ بن جائے کہ گناہ کے مکان کے سامنے بیٹھی۔ اب رش ہوا، ہر کوئی آپ کی خوشی کو اپنی طرف پھیلنے کی کوشش میں تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کتنا حضور کروں گا، میں آپ نے کہا دوڑوں گا دوڑوں گا دوڑوں گا۔ ارے اس میری گھٹنی کو کچھ نہ کہو، اس کو اس کے ہاتھ پر چھوڑ دو۔ حضور اس کے ہاتھ پر چھوڑ دے کیوں؟ یاد رکھو کہ میری گھٹنی بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ بے شک تو جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ وہیں بیٹھے گی، باقی کہیں بھی میری گھٹنی نہیں بیٹھے گی۔ پھر حضرت ابو طیب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گھٹنی وہاں بیٹھ گئی، ماشاء اللہ۔ تو حضرت ابو طیب الانصاری کی خوش قسمتی کی بات تھی کہ وہاں گھٹنی بیٹھی، آپ کی ایک وصیت کی بہت قطبہ بادشاہ گزرا ہے، قطبہ بادشاہ۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ اللہ کے آخری نبی مدینہ منورہ میں آئیں گے تو جہاں پر بسیرا ہوگا یہیں پر انتقال ہوگا۔ تو اس نے ایک مکان بنایا تھا قطبہ نے، وہ بہت عرصہ پہلے، اور یہ
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب وہ تشریف لائیں گے ان سے آپ درخواست کریں گے کہ میرے بنائے ہوئے مکان میں فروخت ہوں تاکہ مجھے خوشی ہو کہ اللہ کے نبی نے میرے بنائے ہوئے مکان میں قدم رکھا. تو اندر کی بات تو یہ تھی تو ابو ایوب انصاری کے مقبرے کے سامنے تو اٹھی جا کر بیٹھ گئی. ادب کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں میں تو بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا ابو آپ اوپر والی منزل میں رہو اور ہم نیچے والی منزل میں رہیں گے. تو وہ چلے گئے حکم مان کر. جب صبح ہوئی تو آئے تو سناؤ اب کوئی کیا حال ہے آپ کا. کہنے لگے حضور آپ نے تو رات آرام کر دیا ہوگا تو مجھ سے تو آرام نہیں ہوا. ساری رات میں اور میری بیوی گھر میں تڑپتے رہے اوپر رہ کر. آپ نے تعجب سے پوچھا کہ بھائی رہے گا جب ہم یہ خیال کرتے ہیں اللہ کے سونے نبی اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے پیچھے لیٹے ہوئے ہیں حضور ہماری بھی آتی تھی بھول جاتی تھی تو ساتھ دیوار کے ساتھ رکھ کر میں نے میری بیوی پر کبھی گزارا کی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو سراپا رحمت ہے. فرمانے لگے نہیں بھی ابو ایوب آپ کو تکلیف نہ ہو ہم اوپر چلے جاتے ہیں آپ نیچے آ جائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. اب میں یہ بات کہنے لگا ہوں آپ سے کہ کیا اونچے درجے کی باتیں ہیں آپ سنا کریں مست ہو کر پر حضور کی بات سنا کریں. یہ محبت کام آئے گی. حضور یاد فرمائیں گے آپ کو یہ محبت کام آئے گی. بے شک میرے بھائی آپ قابل دیکھیں عجیب بات رحمت اللہ کی اتنی بڑی شان ہے کہ اگر کوئی جو شخص بیٹھ کر آپ اللہ کو صرف 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. طواف کرنے والوں پر جب طواف چلتا ہوتا ہے 120 رحمتیں گویا کہ رحمت کے قطرے وہ نازل ہوتی ہیں اور 20 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. صرف وہ بیٹھ کر بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے. تو میں جب گیا تو میری عادت تھی وہاں بیٹھتا تھا ہمیشہ کی طرح بیت اللہ پر نظریں گڑی رہے تو دیکھتا رہتا تھا. ہمارے شیخ قاری رحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا تھا ہمارے حاجی عطاءاللہ صاحب نے. وہ میرے دوست سے مجھے انہوں نے کال سنبھالا. اس وقت کے دور میں یہی سوچتے تھے وہ یہ اکیلا ہے تو کوئی بات نہیں یہاں سوچتے تھے. انہوں نے کہا کہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بھی گھر پہ گئے میں بھی گھر پہ گیا ہوا تھا. تو جب وہاں بیٹھا کہ قاری صاحب کیوں کر اللہ کی سیٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو پھر کہ آج یہ بات کہی سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا حاجی صاحب یہاں جو آپ بیٹھیں گے بتاؤں آپ کو یہاں کا ادب کیا ہے. انہوں نے کہا ادب بتائیں آپ عالم فاضل ہیں اور ہم تو صرف حافظ ہیں. تو کہا یہاں جب بیٹھو تو بیت اللہ پر نظر پڑے تو ایسے دیکھا کرو بیت اللہ کو جیسے کہ ایک سچا عاشق اپنے معشوق کو دیکھا. میرے بھائی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ نظارے ہوتے ہیں اور جب بڑا مقام ہے بیت اللہ شریف کا حیران ہو گیا. جب اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت وہ حکمت کیا تھی کہ پچھلی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ نبی ہیں وہ جو آخری نبی ہیں تو وہ یہ سمجھو کہ خود امام قبلت ہوں گے دونوں قبلوں کی طرف کر کے نماز پڑھیں گے. تو جب اللہ نے آپ کا روح پھیر دیا اور یہ کہا کہ میرے حبیب آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں اور بیت اللہ شریف کی طرف فی الحال آپ نہ کریں تو حضور نے 16 یا 17 مہینے دو روایات ہیں. مدینہ منورہ آ کر ہمارے نبی نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. لیکن بیت اللہ شریف کے نبی کریم علیہ السلام نے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. سیدنا اسماعیل جو ہمارے نبی کے اوپر اجداد میں آتے ہیں ان کے پاس سے تو آپ نماز تو پڑھتے رہے بیت
سمجھا رہا ہوں اپنے نبی کا. تو اللہ نے کیا کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء. ایک محبوب نے آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بولتا ہوا دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اوپر آسمان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں. قد نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها. یہ 6-7 مہینے کی بات ہے. آپ گھبرائے نہ. ہم آپ کی نظروں کو پھرتا ہوا دیکھتے ہیں آسمان کی طرف پانی کے انتظار میں. کب پانی آئے گی کہ بیت اللہ کی طرف دوبارہ منہ کر کے نماز پڑھو. اللہ فرماتے ہیں ولنولينك قبلة ترضاها. آپ اطمینان کرتے ہیں ہم کچھ عرصے کے بعد آپ کا رخ پھیر دیں گے بیت اللہ کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں. تو حضور کی نظریں آسمان کی طرف ہوتی. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کے لیے حضور کی آنکھیں کھلتی تھی. آپ وہاں بچوں عمرے کے لیے جاتے ہیں تو بیت اللہ شریف کو دیکھ دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں. میرے بھائی اب وہ جو زمین ہے آپ کے روزے اطہر کی اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. بناؤ. بھیڑ بکریاں نہ مارو. ہر بات کی شکار کرنے شکاری کرو. شکار نہ کرو کہ جو کوئی مولوی ہوئی چکری چکری باتیں کرے تو آپ یہ سمجھے کہ صحیح کہہ رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں اس صفر میں اپنے اکابر کے مقابلے بے شک تو میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں اس مٹی پر جمع آپ کو دفن کیا. اکابر یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جسم مبارک اس زمین کے اس حصے کے ساتھ لگ رہا ہے. اس کی شان بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ ہے. اس زمین کے حصے کی شان بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ ہے. عرش اعظم سے بھی زیادہ ہے. اسی سے بھی اس کی شان بہت زیادہ ہے کہ وہ کہ یہ قرب ہی تو ہے آپ کے جسم مبارک کا کہ جب یہ قرب نصیب ہو گیا صدیق اکبر اس قرب کی برکت سے صدیق کو باقی ساری امت سے اونچا کر دیا. بے شک تو جب یہ جسم مبارک لگا اس مٹی کے ساتھ تو اللہ نے مٹی کے اس حصے کو یہ شان عطا کی کہ بیت اللہ شریف کی شان اس کے کم. قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ بڑا اچھا کہا کرتے تھے. یہاں آئے ہیں آپ کے قاضی مظہر حسین صاحب. ابھی جو نئی نسل ہے ہماری ان کو پتہ نہیں ہے تو بہت کچھ جانتا ہوں کہ یہاں تشریف لائے ہے تو کیا فرمایا کرتے تھے بڑی موج میں. وہ کیا کہ دیکھو بھائی یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے جو اس میں مبارک لگا تو اس کی اتنی بڑی شان ہو گئی. فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اللہ نے شان اس لیے تمام صحابہ کرام سے اونچی کر دی کہ صدیق اکبر کے ساتھ باقی جسم کا ٹکڑا بھی لگا اور آپ کے چہرے انور بھی صدیق اکبر کی ران پر لگا. تو اللہ نے اس کی برکت سے صدیق اکبر کی شان اونچی کر دی. فرماتے تھے جو انوار اللہ کی طرف سے جو انوار جو روشنی جو تجلیات بیت اللہ شریف پر پڑ رہی ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات انوار نبی کریم علیہ السلام نے جس میں اثر پڑا. بے شک میرے بھائی اللہ ہمیں شکر نصیب آمین. تو میں نے چلتے چلتے آپ سے بہت ساری باتیں کہہ دی تو میں اس بات کا اظہار کیے بغیر تو نہیں رہوں گا آخر میں کہ آپ حضرات کی میں دعائیں جب سنتا تھا اور آپ میرے لیے دعا کرتے تھے کہ یہ جو ہمارا ساتھی ہے بیچارہ تقریباً 48 سال اور 50 سال کے قریب تو میں دعائیں سنتا تھا کہ میں دعا کر رہا ہوں ساتھی نہیں جاتے ملنے کے لیے ساتھی جاتے. ایک بات آپ کو بتاؤں جو ساتھی ہمارے وہاں پر نہیں ہے مجھے
اللہ آپ کا تابعدار ہوں، یہ خوشی ہے کہ آپ یہاں رہ کر بھی میری دعا کی، تو یہ بھی آپ کا بہت بڑا احسان ہے۔ بے اور شک جو ساتھی محمد ہوں گے ان کا اور زیادہ احسان ہے، آپ دعائیں مانگ رہے ہیں تو آپ کی دعائیں اللہ سب حضرات کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین جی، اور آمین جو بات اللہ کے نبی نے فرمائی وہ میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا ذکر الدین لذات، لذتوں کو، خواہشات کو اور راحتوں کو جو ٹکڑے ٹکڑے کرتے موت، اس کو کثرت سے یاد رکھا کرو، میری موت کو کثرت سے یاد کرو، بہت یاد کرو، بہت یاد کرو، کیوں کہ یہ موت کی یاد انسان کے دس بد نکال دیتی ہے، انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ جو یاد ہے موت کی، موت اس وقت آئے گی پیارو، ہمارے بڑے اٹھ کر چلے گئے، اساتذہ کرام دنیا سے اٹھ کر چلے گئے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں، آمین تو ہمارا بھی جب وقت آئے گا انشاءاللہ ہم بھی کس طرح مغرب کر دیں گے۔ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے میرے لیے صحت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ آتما ایمان پر فرما، آمین اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرما آمین اور خاتمہ کلمہ شہادت پر فرما۔ آمین میں اپنی عالیہ کی آپ کو بات سنایا کرتا ہوں، پہلے میں اس خاتون کو سعادت مند سمجھتا ہوں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری بیوی تھی، نہیں، میں کی قدر کرتا ہوں کہ جب میں نے ان کی آواز سنی دوسرے کمرے سے کہ کرا رہی تھی تو دل کی تکلیف اور درد تھا، تو میں اپنے کمرے سے کمرے میں گیا تو ان کو چھوٹی لڑکی جاگ رہی تھی، ماں کے پاس تھی، تو وہ اس درد کی شدت کے مارے ہائے 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 کرتی تھی، اور وہی کرتی تھی میں آج بچ چکی ہوں، میں نے آج مر جاؤں، ہائے ہائے کر رہی تھی، تو کیونکہ وہ زندہ تھی اس وقت، تو میں نے کہا کہ آپ ہائے ہائے کر رہے، آپ کریں لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ الا لا اللہ، الہ آپ کریں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو مجھے آج تک بھی وہ خوشی نہیں ہوئی کہ میرے لقمہ دینے کے بعد میری عالیہ ماشاء اللہ کیا کہہ رہی تھی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میں بہت سارے ساتھیوں کو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میت جو دنیا سے رخصت ہوئی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، شہادت کا کلمہ نہیں پڑھا، تو آپ یہ کیوں سوچا کرتے ہیں کہ اس کا ایمان کا خاتمہ نہیں ہوا؟ نہیں بھائی، کلمہ شریف کرتے ہوئے وہ جائے ایک اعزاز ہے، اعزاز ہے افسر، لیکن جو مسلمان نے کلمہ نہیں پڑھا، بغیر کلمہ پڑھے گے، وہ مر گیا، وہ مر گیا، اسے کسی نے کافر نہیں کہا، بے شک بلکہ تنگی میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں نہیں پڑھتا، اس کا بھی گزر تنگی میں کچھ الفاظ ایسے منہ سے نکل جاتے ہیں، بے کہ شک جو نہیں نکلنے چاہیے، لیکن اس پر اوپر کا مطمئن ہے جو کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے وہ بہت بڑے اعزاز کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے، اور جو شخص جس کو تلقین کرے اور اس نے کلمہ نہیں پڑھا یا کسی نے تلقین ہی نہیں کی، اس کو کلمہ نہیں پڑھا، یاد رکھیے اس شخص کا خاتمہ بھی کہو الحمدللہ ایمان پر، تو آپ اس کو حقیر نہ سمجھیں، بے شک تذلیل نہ کریں، بے شک یہ نہ کہیں کہ اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، نہیں، وہ بھی دل میں یاد رکھیے اللہ بسا ہوا ہے، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا بے ہے، شک اعمال اس کی علامات ہیں، اچھے اعمال ایمان کی علامات ہیں، ورنہ ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ کوئی شخص اگر کروڑوں دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دہرائے یا کوئی کافروں کو دہرائے، لیکن اس کے دل میں یہ بات نہ ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ اللہ کی طرف سے جائز سب پر حق ہے اور اسی میں انسانیت کی کامیابی ہے، یہ نہ ہو تو کروڑوں دفعہ کلمہ پڑھ کے بھی یاد رکھیے کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اسے جہنم میں جانا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے اس بات کا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کے امام ہیں، پیشوا ہیں، رہنما ہیں،
ایمان اور لیکن دعا آپ یہ کی اپنے سارے کے سارے کہ یا اللہ مرتے ہوئے بے شک لیکن ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم مرتے ہوئے کلمہ جا رہے ہوں تو کیا کہہ رہے ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میرے بھائی اللہ آپ کی نظروں میں آپ کے نظروں میں آپ نے جو بھی میری خدمت کی آ کر دعاؤں کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی قدرت بحال فرمائے. آمین. 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 اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. آمین. تو میں نے موٹی موٹی باتیں آج کی آپ کی حاضری میں کچھ آپ کے سامنے عرض کر دی. اللہ میری یہ کلمات قبول کرے. آمین. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے. آمین. وآخر دعوانا أن الحمد